کیا خاور صاحب، میں آپ کا بھی opinion چاہوں گا کیونکہ یہ نیب کی ترامیم کا جو کو رد کیا گیا ہے اس کے پیچھے بھی جو بنیادی آرگومنٹ تھا اور جو کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جس پہ اختلاف کیا کہ جناب یہ ایک پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے، ہم اس میں ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتے، اور یہی امنگ ادر تھنگز ایک بہت بڑی گراؤنڈ ہے پروسیجر اینڈ پریکٹسز کا بھی جو قانون ہے اس کے پیچھے بھی جو باقی بھی سوال ہیں، سب سے بڑا یہ سوال بھی ہے کہ کیا پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون جو ہے عدالت کو یہ اختیار ہے کہ اس کو تبدیل کریں نہ کریں، اور کیا اس کے اندر کسی آئینی شق کی جو ہے خلاف ورزی کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں عامر صاحب، بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل ایک ادارہ ہے جس کا کام قانون سازی کرنا ہے، جو موجودہ قوانین ہے ان میں ترامیم کرنی ہے، ایون وہ آئین میں بھی ترمیم کرنے کا مجاز ہے جو ایک طریقہ کار بھی ہے۔ تو نارملی جو قانون چیلنج ہوتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، وہ آرٹیکل 8 ہے آئین پاکستان کا، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون جو کہ آئین میں دیے گئے لوگوں کے بنیادی حقوق سے متصادم ہوگا تو اس کو جو ہے وہ منسوخ کیا جا سکتا ہے، اور منسوخ اس کو اعلیٰ عدلیہ ہی کرتی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب چونکہ یہ 2-1 کی اکثریت سے یہ فیصلہ آ چکا ہے، لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک پارلیمنٹ ایک پورا اس کے دونوں ہاؤسز جو ہے وہ ایک بل پاس کرتے ہیں، پھر پریزیڈنٹ اس کی اسینٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ابھی وہ بل جو ہے وہ قانون کا درجہ ابھی نہیں ملا، نوٹیفائی نہیں ہوا، تو اس کی پہلے ہی اس کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قانون کو دیکھنا ہے یا اس کی شکوں کو دیکھنا ہے کہ وہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے، تو ایک صائب رائے یہ تھی کہ اس پہ فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ جس نے اقلیتی فیصلہ دیا ہے، ڈیسنٹ کیا ہے، انہوں نے اپنے باقاعدہ سماعت کے دوران ایک نوٹ لکھا تھا چیف جسٹس کو، جس میں انہوں نے ان سے یہ سفارش کی تھی کہ یہ کیونکہ بہت اہم نوعیت کا مقدمہ ہے، اس میں پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں ان کا جو ہے وہ کوشچن انوالو ہے، تو اس پہ ایک فل کورٹ بینچ بنا دیں یا کم از کم بڑا بینچ بنا دیں۔ وہ نہیں بنایا گیا، لیکن بہرحال اب یہ قانون چونکہ بن چکا ہے، اب اس پہ عمل درآمد ہونا بھی آئینی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو اگر ہم ابھی نہ بھی دیکھیں تو کم از کم اس میں میرا خیال ہے کہ جو اس میں متاثرہ فریق ہیں اس ججمنٹ سے، وہ اس پہ ضرور نظر ثانی کی درخواستیں جو ہے وہ فائل کریں گے، اور اگر وہ نظر ثانی کی ریویو کی پٹیشن فائل کرتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ 3 رکنی سے زیادہ 5 یا 7 رکنی بینچ جو ہے وہ ایسی نظر ثانی کی درخواستیں سن سکتا ہے، اور وہ پھر اس پہ نظر ثانی بھی کر سکتے ہیں۔ شاہ خاور صاحب سے شاہ صاحب کہ میں جو اخذ کر رہا ہوں، عرفان قادر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا کا پورا قانون ہی جو ہے بحال ہوگا اور اس کی کوئی شک نہیں ہے۔ 2 چیزوں میں آپ کا اسپیسیفک رسپانس چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ کیا 84(3) کے تحت جو اپیل ریویژن اور اپیل کے درمیان تفریق کی جا رہی ہے کہ ایک حق آئینی ترمیم کے بغیر ہو سکتا ہے، 1 2 اس کا ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ایک تو ریٹروسپیکٹو یہ ہے کہ جی وہ جو اس قانون کے تحت ہے کہ 1 ٹائم کلوز ایک دی جائے گی 1 مہینے کے اندر، جو ماضی سے 50 سال کے اندر جو 184(3) کے ہوئے تو اس میں سے عدالت فیصلہ کرے گی کہ کون کون سے جو ہیں ان کو دوبارہ دیکھا جا سکے۔ 2 جو جب یہ قانون بنا اور اب کے اور تب کے درمیان میں جو طارق مسعود صاحب نے جج صاحب نے یہ کہا کہ ان کا جو ہے کیا وہ پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشنز ہیں جس طرح کے اٹارنی جنرل صاحب نے کہا۔ ان 2 چیزوں پہ میں چاہ رہا ہوں اسپیسیفک آپ کا اوپینین۔ جی عامر صاحب، بات یہ ہے آرٹیکل 184(3) جو ہے جو سو موٹو جورسڈکشن جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھیں ایک بہت زیادہ اس پہ بحث ہوتی رہی اور اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی رہی، اور اس مطالبہ بھی آتا رہا کہ 184(3) کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہے وہ پہلی اور آخری پروسیڈنگز ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی کورٹ، سپریم کورٹ اس میں اگر از خود نوٹس لے لے کسی کیس میں تو وہ خود ہی ٹرائل کورٹ ہے اور خود ہی فائنل کورٹ آف لا ہے، تو اس کے اوپر کوئی رائٹ آف اپیل نہیں تھا۔ ہاں، اس پہ ایک ریویو جو ہے وہ تو ہر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ فائل کیا جا سکتا ہے،
لیکن اس کا سکوپ بڑا محدود ہوتا ہے. ریویو جو ہے وہ صرف اس چیز کو دیکھتا ہے, وہ پوری کیس کو دوبارہ اوپن نہیں کرتا. اس میں وہ سپریم کورٹ یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ اس ججمنٹ میں کون سا قانونی آئینی سکم ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے. تو اس لیے اس کی ضرورت تو اپنی جگہ پہ موجود ہے اور تھی بھی. اور ابھی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو جس کو معطل کیا گیا, اس کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دن جسٹس فائز عیسیٰ نے جو بینچ بنایا تھا, اس میں انہوں نے اس کی معطلی بینچز بنانے کے اس پہ تو حکم امتناعی انہوں نے ختم کر دیا تھا, کیونکہ انہوں نے جو 15 رکنی بینچ بھی بنایا تھا اور اس کے بعد بھی جو ابھی روسٹر آف سٹنگ جو ایشو ہوا ہوا ہے اس ہفتے کا, وہ انہوں نے اپنے 2 سینئر موسٹ ججز سے مشاورت کے تحت بنایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک اچھی بات جو پہلے بھی اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات وہ یہ ہے کہ اس پہ جو اس وقت فل کورٹ ہے 15 ججز کی, اس پر مشتمل وہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئین اور قانون کی روشنی میں بالکل ایک اچھی وہ آئین اور قانون کی وضاحت سامنے آئے گی کہ آئدر جو ابھی آپ نے کوشچن کیا کہ وہ جو رائٹ آف اپیل ہے وہ کیا وہ قانون جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت دیا جا سکتا ہے یا وہ ایک سبسٹینشل امینڈمنٹ ہوگی جس کے تحت آئین میں ترمیم ہونا ضروری ہے. یہ ایک کوشچن ہے جو کہ ایک آرگیویبل کوشچن ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی چونکہ 25 سپٹمبر تک جو ہے اس کیس میں تمام فریقین سے تحریری جو ان کے دلائل ہیں وہ مانگ لیے گئے ہیں اور غالباً 3 اکتوبر یا 4 اکتوبر کی آئندہ ہیئرنگ ہے. میرا خیال ہے کہ 4 یا آئندہ جو ہیئرنگ ہے اس کے اوپر یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ اس چیز کی انٹرپریٹیشن آ جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی انٹرپریٹیشن ہوگی وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی. ہمیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ منقسم اس میں رائے آئے گی, اس میں میجورٹی کے تحت جو ہے یہ وہ جو انٹرپریٹیشن ہوگی, لیکن اس کے اوپر کم از کم کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک کولیکٹیو وزڈم جو ہے وہ پوری کورٹ کا سامنے آ جائے گا. اس میں سے کچھ ججز جو ہیں وہ اپنے طور پہ اس کو دیکھیں گے کہ کیسے اس کی انہوں نے تشریح کرنی ہے, لیکن میجورٹی بھی جو بھی ہوگا وہ پریویل ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک. جی عمر صاحب, وہ تو ایک پٹیشن جو ہے وہ آئی ہوئی ہے, پاکستان بار کونسل نے بھی فائل کی ہوئی ہے 90 دن کے الیکشن کے حوالے سے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ جو آپ جس مقدمے کی بات کر رہے ہیں وہ 14 مئی کا جو الیکشن کی ڈیٹ دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور انہوں نے الیکشن شیڈیول بھی نافذ کر دیا تھا. انفارچونیٹلی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس سے کچھ اصول تو وضع کیے جا سکتے ہیں, لیکن وہ جو پٹیشن تھی ان کا جو آرڈر تھا 14 مئی کو الیکشن کروانے, وہ تو پریکٹیکلی غیر مؤثر ہو چکا ہے. اور اب اگر جو پٹیشن آئے گی اس میں ایک چیز ضرور دیکھی جائے گی کہ کیا آرٹیکل 224 میں جو 90 دن کا ذکر ہے اسمبلیاں اگر ڈیزالو کرتے ہیں پرائم منسٹر کے ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ, وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آرٹیکل 51 سب آرٹیکل 5 جو کہ مردم شماری جب نوٹیفائی ہو جاتی ہے اس کے بعد جب حلقہ بندیاں نہیں ہونا ضروری ہیں, تو اس کو دیکھ کر اور اس کو بھی اور آرٹیکل 224 کو ملا کر پڑھنے سے کیا انٹرپریٹیشن آئے گی, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میرا خیال. چلیے ابھی بریک لے لیتے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک سو مچ. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, عرفان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کے وقت کا بھی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے.